بسم اللہ الرحمن الرحیم. والصلاة والسلام على نبیہ الصادق الامین محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اولا یعلمون، کیا وہ نہیں جانتے؟ یقیناً ان اللہ یعلم، اللہ تو جانتا ہے، یسرون سین را سے چھپا، وما یعلنون اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں. ایک لفظ اس سے ملتا جلتا وہ بھی تو ہوتا ہے نا، بذات الصدور، ہے نا. بذات الصدور کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ سینوں کے بیگ. ہاں، اور اچھا ہاں جی بتائیں. جی بتائیں، کچھ سمجھ نہیں آئی. سینوں کے راز، بذات صدور کو ہم کس طرح بہت باریک اندر، اور سینوں کے اندر پہ ویسے دیکھیں. یہ نا اصل میں نا عربی کا لفظ ہے، یہ عربی کا لفظ ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے دلوں کی ملکہ. یہ اس کے لیے استعمال ہوتا ہے، ذاتی صدور، دلوں پہ چھائی ہوئی، دلوں میں گھسی ہوئی، کیونکہ اس کے لیے استعمال ہوتا ہے، جس کو جو ہے ہم آیتوں میں بھی اکثر کرتے ہیں. تو یہاں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ کیا، کہ میں وہ سب جانتا ہوں جو تم ظاہر کرو یا نہ کرو. وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ، اور ان میں کچھ ان پڑھ بھی ہیں جو کتاب کا علم نہیں رکھتے سوائے چند آرزوؤں کے، اور اس کے سوا کچھ نہیں کہ وہ گمان کرتے ہیں. یہاں پہ امیون جو ہے نا، یہ عام یہود کی بات ہو رہی ہے. الکتاب، کتاب کون سی ہے؟ ہاں جی، یہ دو گروہ ہیں، یہاں دو گروہ کی بات ہو رہی ہے کتاب کے اندر. ایک ان کے اسکالرز ہوتے تھے، ایک ان کا گروپ تھا، ایک جو عام لوگ ہوتے تھے یہ ان کا گروپ تھا. اور کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کی آرزوؤں کے سوا کچھ نہیں ہے، وش فل تھنکنگس کے علاوہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. تو یظنون، زواد نون نون زن، وہم. اب یہاں سے ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے کہ ان پڑھ علم قرآن نہیں، کتاب کا ہے. آج اگر ہم جتنی بھی بڑی بڑی ڈگریز لے لیں، اب دیکھیں بڑے سے بڑے ڈگریز ہیں دنیا پہ، بہت لائنس فیلڈز نکل آئے، لیکن اللہ کی نظر میں وہ ان پڑھ ہے نا. دین کا علم ہی نہیں ہے، بیسک ہاں، چیز تو کوئی نہیں. اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہے ہیں. اچھا جی ٹھیک ہو گیا. ہاں بالکل. ماسی کہہ رہے مطلب لگتا تھا کہ اللہ نے اس کو کہ ہم اس کی یونیورسٹی سے پڑھے اور سپر بنا اور بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم کبھی یہ پڑھا. میں نے پھر اس کو کہا، میں نے پھر اس کو ترجمہ پڑھ کے سنا. ویسے دیکھیے اس جگہ پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ان کے لیے سب کا ذات ہے. اب مجھے اتنا یاد نہیں، میں نے 2-3 لائنیں پڑھی. میں نے دیکھیے یہ اللہ تعالیٰ کیا کہا ہے. ہم نے پیچھے پڑھا ہے نا پچھلی آیتوں میں، یہ قرآن کو کیا سمجھتے ہیں؟ بس رکھ دینا، اپنی خواہشوں کے مطابق چلا لینا. تو یہ وہی حال ہوا نا. پڑھی لکھی تھا. ہر بات میں بسم اللہ نہیں پڑھی جاتی، اللہ اپنے عذاب سے تو ہم چاہے سورۃ توبہ میں پہنچے اور بسم اللہ بسم اللہ اللہ نے ایک دفعہ منع ہی کر دی ہے اور ہم پوری میں پڑھ کے چلے جائیں. یہ ہے امیون، لا علمی ہے. دیکھنا شروع. پھر چلتے ٹائم میں اس نے میرا شکر ادا کیا کہ آپ نے بالکل بہت بڑی غلط فہمی میں نے کبھی ایسے قرآن کو دیکھا ہی نہیں. دیکھا نہیں ہم نے. قرآن ہاتھ میں ہاں جی، یہ تو کچھ نہیں، اتنی ڈگریز ہوتی ہیں. جب وہ بات کر رہے ہوتے ہیں نا، اب یہ ان کا منہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہم منہ دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے ہم پہ. اللہ ہر ڈگری والے کو کہہ رہے ہیں کہ کیا ہے، اگر اس کے پاس کتاب کا علم نہیں ہے تو وہ کچھ نہیں، اللہ کی نظر میں تو ان پڑھ. ایسا ہوتا ہے ہم رشتہ لینے جائیں، ہم کبھی اپنے بچوں کے لیے کچھ دیکھنے جائیں، کیا ہمارے پاس کیا ہوتا ہے؟ ہمیں ٹھیک ہے وہ اس کی معاشی طور پہ، ہم دنیاوی طور پہ دیکھتے ہیں اس کا پڑھا لکھا ہونا، اس کی ڈگری ہونا، لیکن کیا کبھی ہم نے رشتے کے اندر کچھ اور پوچھا؟ کتاب کا علم لیا، اس کے دین کا علم لیا؟
نہیں تو اگر بات کریں نا کہ بچی نماز پڑھتی ہے، میرا تو ایکسپیرینس ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ پڑھ لے گی کوئی بات نہیں، وہ تو اللہ تعالیٰ برحال ہمیں بالکل اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں یہی بتا رہے ہیں کہ یہ صرف دنیا کے لیے کہ ہم علم پہ علم حاصل کر رہے ہیں، ڈگریز لے رہے ہیں، لیکن اگر کتاب کا علم نہیں ہے تو یقین جانے کچھ بھی نہیں ہے. ہمارے جب پڑھے لکھے اسکالرز آ کے بات کرتے ہیں تو دل خوش ہوتا ہے یہ پڑھے لکھے ہیں، یہ بات کر رہے ہیں. اور اگر چلے ان کے پاس ڈگری نہ بھی ہوتی، اگر وہ آ کر قرآن کی بات کریں اور دلیل سے کریں تو بھی اللہ ان کے ایک روپ بناتے ہیں، تو بھی اللہ تعالیٰ ان کے لیے ایک دیکھیں بلندی کھڑی کر دیتے ہیں. تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے ہمیشہ رشتہ دینے سے پہلے ہمیں ان چیزوں کا خیال کرنا چاہیے. جس کو معلوم ہی نہیں ہوگا وہ کیا کرے گا، جس کو معلوم ہی نہیں ہوگا. ابھی میری ایک فرینڈ بتا رہی تھی کہ ان کی بیٹی تیسرے دن گھر آ گئی، اس کے بعد وہ نہیں گئی ابھی تک، اب چھوٹی سی اس کی بیبی بھی ہے. تو وہ کہتی ہیں اس کے پڑھا لکھا تھا، ہم نے تو دیکھا کہ ماشاءاللہ ڈگری ہے، سارا کچھ ہے، یونیورسٹیز کے انڈر ہے، سب کچھ ہے، لیکن اس نے ایک بات کیا کی ہے. ایک تو اس کو عقل نہیں ہے کہ بیوی کے بھی اپنے اور معاملات ہوتے ہیں جو تنہائی کے بھی ہوتے ہیں بہت سے، ہر وقت تو نہیں سارے رشتوں کو اندر گھسیڑ کے رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے آسانی کی ہے کہ اپنی علیحدگی بھی رکھو اپنے میاں بیوی کی. اور دوسرا اس نے یہ کہہ دیا کہ آخر تو تمہیں پریگنسی ہو گئی ہے، بھائی تم اتنے پڑھے لکھے ہو، اگر بچی گھر سے آئی ہے اور جو فرسٹ منتھ اس کا چل رہا ہے اس کو نہیں آیا، اسی میں پریگنسی ہو گئی ہے تو یہ تو ہو جاتی ہے، یہ تو ہو ہی جاتی ہے فرسٹ منتھ کی. اس نے اس پر بس اسے الٹی سیدھی باتیں کی ہیں کہ یہ اب کا نہیں ہے معاملہ، یہ پریگنسی تمہاری اب کی نہیں ہے. بچی نے دوسری کوئی بات ہی نہیں کی، پڑھی لکھی بچی تھی، وہ چپ کر کے گھر آئی، کہہ رہی اماں اس کو اگر اللہ کا خوف نہیں ہے اور میں نے واپس نہیں کہا. اب بات مجھے اس کی کافی ذہنی سمجھ آ چکی ہے. ہو سکتا ہے بچی نے اس کو فیل کیا، وہ رہی ہے وہاں پر 3-4 دن، تو اس کی کیا زبان اس کے سامنے آئی ہے کیا نہیں آئی. تو یہ چیزیں دیکھیے اتنا پڑھا لکھا ہو کر بھی. میرے پاس ایک ڈاکٹر بچی کا فون آیا جس کے ساتھ سلام دعا ہوتی تھی جب وہ لاہور میں ہوتی تھی پاکستان، تو اس کے ساتھ سلام دعا ہوتی تھی. تو اس کے بعد ایک دفعہ اس کا فون آیا، اس نے کہا کہ میں نا مجھے کلیئر کر دیں، منگنی کے بعد تو نہیں نا کوئی معاملہ ہوتا، وہ تو نکاح کے بعد ہے. میں نے کہا ہاں میرا تو چل استغفر اللہ، میں مسلمان کوئی نکاح کریں، میں نے کہا جائے گھر والوں کے سر کھائیں نکاح کریں. اب وہ روتی تھی مجھے اتنا ہے نا کہ میں تو کچھ نہیں، اللہ سے توبہ سچے دل سے، اللہ آپ کو پاک کر دے فوری نکاح کر لو، بجائے اس کے کہ ذہن میں آئے کہ اب اس بیبی کا کیا کرنا ہے، اس پریگنسی کا کیا کرنا ہے. اب اس کو نہیں تو اسی کی ہے نا، نکاح کر لو فوری. تو ہوا الحمدللہ کہ چلو ان کا ہو گیا کچھ ٹائم کے اندر اندر فوری. دیکھیے اللہ تعالیٰ سچی توبہ پہ معاف کر دیتا ہے، لیکن اتنا پڑھا لکھا ہونے کا ہمیں کیا فائدہ جب ہمیں کتاب کا علم نہیں ہے. کتاب کا علم نہ ہو تو کینیڈا سے ایک عورت آئی ہے، وہ وہاں کی ڈاکٹر ہے، وہ اتنا پریشان، انہوں نے کہا میں نے اس کے ساتھ رہنا. میں نے کہا آپ کو اتنے جوان بچوں میں آپ اس کو چھوڑیں گے اس بندے کو؟ اس نے کہا اس بندے کا میرے ساتھ رہنے کا، میرے ساتھ میاں بیوی کے ازدواجی معاملات کا طریقہ ایسا ہے کہ جانور بھی کیا ہوتے ہیں، یہ بھی ڈاکٹر ہے میں بھی ڈاکٹر، میں نے رہنا ہی. اب آ کے جوان بیٹی بیٹوں میں اس نے ڈیورس کی. اس نے کہا میں بس ہو گئی زندگی کی. تو پڑھی لکھی قرآن کا علم صحیح اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، اللہ علم ہے وہ جس کے پاس کتاب کا علم نہیں ہے. ہم اپنے دیکھ لیں، اپنے اندر ہی دیکھ لیں کیا ہوتا ہے کہ روزہ کھلنے میں آدھا گھنٹہ رہ گیا تو میں اچانک پیریڈز ہو گئے، اب نہ کھولنا، اب کر لو ہمارے ساتھ ہی افطار، پوری زندگی میں بچے بچے قضاء نہ واپس کرے، اس کے سر پہ بھی دے. اور آپ کا بھی فتویٰ ماشاءاللہ سرما نہیں لگانے دینا، حیض کے اندر مہندیاں نہیں لگانے دینی. کیوں؟ ہے نا. امام مالک کا البتہ کہنا ہے کہ اگر کوئی عورت پیریڈ سے ہے اور اس نے بھی غسل نہیں کیا، ایک بات ہے ٹھیک ہے، وہ پیریڈ سے تھی، پیریڈ خشک ہو چکے ہیں، سفید دھاری آ گئی ہے، ٹھیک ہے، پیریڈز خشک ہو گئے، لیکن اس نے ابھی غسل نہیں کیا، غسل حیض، ٹھیک ہے. تو اگر وہ میاں بیوی میٹنگ کر لیتے تو ٹھیک ہے جائز ہے. کیوں؟ کیونکہ اب ایک تو اس کو سفید دھاری تھی، پیریڈز ہوتے، اب جو غسل وہ کرے گی وہ کفالت کر جائے گا، جنابت کا حیض پر کفالت کر جائے گا. ٹھیک ہے، یہ امام مالک اس میں ہے. ٹھیک ہے، لوگ کرتے ہیں اس طرح، کیوں؟ کیونکہ امام مالک نے اس کا فتویٰ دیا ہے. لیکن کیا ہے کہ اس چیز کو تو چھوڑے، اس چیز کی آسانی لیتے لیتے کیا ہو جاتا ہے کہ اکثر بتا رہی ہوتی ہے کہ ان ایام کے درمیان، جبکہ ان ایام کے درمیان بھی دیکھیں کتنا کفارہ ہے. شروع کے دنوں میں جو ہے وہ سونے کا پورے کا پورا بنتا ہے آپ کا سکہ مہنگا، اور اینڈ کے دنوں میں پھر وہ فتویٰ جب لیتے ہیں، وہ فتویٰ لینے جاؤ تو وہ پوچھتے ہیں ہاں جی بتائیں اینڈ کے دن میں
کیا معاملات رہتے ہیں آپ کے؟ کوئی کہتی ہے نہیں تھوڑے تھوڑے ہوتے ہیں، کوئی کہتی ہے بالکل ہی ریڈ نہیں آتے، ہلکے ہو گئے. ان باریکیوں سے فتوا دیتے ہیں. اب اتنا کفارہ دیں، اب اتنا تیز تھے تو اب اتنا کفارہ دیں. تو یہ ساری چیزیں تو دیکھیں ہمیں کہاں سے معلوم ہوگی جب ہم اس کتاب کو اچھا اسی سے ایک سوال ہے، وہ اگر ابھی غسل جنابت کرنا ہو تو حیض آ جائے ہاں تو آپ اپنا غسل جنابت کریں گے، کریں گے کیونکہ نا؟ جب آپ میٹنگ نہیں تھی کی، ٹھیک ہے، تو جب آپ نے میٹنگ کی اس وقت نہیں تھے، ہوتا ہے ہاں ہو جاتا ہے اکثر ہم خواتین کے ساتھ ہو جاتا ہے. غسل کرنا ہی چاہیے نا. ہاں آپ اب یہ نہیں کہ اب تو حیض ہو گئے ظاہر سی بات ہے تو نہیں، ہاں آپ پھر بھی اس کے ہونے کے اندر آپ اپنا غسل میں جنابت نے کریں یہی گے. جواب دیا تھا، اس کا مطلب صحیح ہے جس نے ہاں مجھ سے پوچھا تھا. نہیں نہیں ایسا نہیں ہوتا ہے، بعض اوقات ہو جاتا ہے ہماری ٹھیک اپنی ہو زندگی گیا، میں ہاں. ایسا ہو جاتا ہے تو ہو آپ پہلے جاتا غسل جنابت کریں گے، ٹھیک ہے، اور بس پھر وہ حیض والی کنڈیشن شروع ہو جاتی ہے. چلیں جی، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یظنون، یہ لوگ کتاب بھی نہیں پڑھتے، آرزوؤں پر ہیں. ہم لوگ بھی تو آرزوؤں پہ ہوتے ہیں، ہم کیسے آرزوؤں پہ ہیں؟ ہمیں شفاعت ہو جائے گی ہماری، جنت تو فلاں کی ہے، جنت کلمہ فلاں پڑھا کی ہوا ہے نا. کلمہ پڑھ اپنی لیا طرف ہے. سے فتوے لگائیں گے اپنے اوپر بھی، ہمیں نہ بتائیے اللہ غفور رحیم ہے، ہمارا ایمان آپ سے اچھا ہے، ہم اللہ سے ڈرتے ہیں، ہم نے اللہ سے بہت اچھا گمان رکھا ہے. وہ تو ٹھیک ہے، حدیث کہہ رہی ہے اللہ جس کو چاہے بخش دے. اور آپ سے نے کہا اگر کھڑنا کرنا چاہے تو عائشہ اللہ میرا بھی ساتھ کھڑا کر دے مجھے، ہے نا. وہ تو ہے، آپ رکھیں گمان، اب گمان کی شکل میں نہ فرض نمازیں پڑھیں نہ فرض روزے رکھیں، اللہ غفور رحیم ہے. یہ تو پھر ہم اللہ کو ازما رہے ہیں، اللہ کو ازمانے والی بات ہے. تو ان کے بھی گمان تھے، لہٰذا ہمیں بھی گمانوں سے باہر آنا چاہیے. دیکھیں ایک تقلید ہوتی ہے اندھی جو پیچھے سے چلتی آ رہی ہوتی ہے، وہ تقلید ہے. جب وہ اس سے اگلی نسل میں آ جاتی ہے تو وہ کیا بن جاتی ہے؟ رواج، رواج بن جاتی ہے. اسٹیٹس لگایا اب ہوا یہ تیسری پہ جب آتی ہے نا تو کیا بن جاتا ہے؟ عقیدہ، عقیدہ بن جاتی ہے، پختہ ہو گیا نا. پختہ ہو گیا. ہم دیکھتے ہیں نا اپنے معاشرے میں کتنی چیزیں ہیں جو پیچھے تو ایک اندھی تقلید آ رہی تھی. نانی ماں نے کہا ہے کہ جب دو بلبلیں اکٹھی بیٹھی ہو تو اس دن ضرور خوشی ملے گی، ٹھیک ہے، ہماری دادی کہتی تھی دو بلبل جتنے اکٹھیاں بیٹھی ہیں نا وہ خوشی ملے. اب ہم سارا دن بلبل ہی ڈھونڈتے رہے، کتنے دو نظر آ جاؤ، آج دل چاہ رہا ہے ہمیں بھی کوئی خوشی مل جائے، ہم بھی سارا دن بلبلیں ہی ڈھونڈتے رہتے تھے. مہمان آ رہے ہیں. ہاں تو دیکھیں وہ چیز ہمیں نہیں تھی پتا، ہے نا. ہم مہندی نہیں لگاتے تھے حیض میں، ہم سرما نہیں لگاتے تھے روزے میں، ہم بہت سے کام ایسے نہیں کرتے تھے، ہم جمعے کے دن کپڑے نہیں دھوتے تھے. اور اگر ہم سے کوئی پوچھے تو پتا کیا کہیں گے؟ پتا نہیں، دادی نے کہا تھا. یعنی تقلید ہی ہے نا. اب ہم وہاں کیا جواب دیں؟ نہیں میری دادی فلانی فلانی عالمہ نان ان کی کتاب میں لکھا ہے. اور دادی سے جا کے پوچھے، دادی ساڈے ابا جی انج کرتے سی، ہے نا. ہاں ہاں کچھ بھی ہے وہ کہیں گے پتہ نہیں یہ پیچھے والے کرتے تھے. اب کیا ہے؟ یہی سوال تھا. وہی حساب ہے نا، آٹا گوندتے ہلتی کیوں ہو؟ ہاں تو ہلنا ہی ہے. ہمیں نا اب کیا ہم بن جائیں کھمبا بن جائے اور آٹا گوندنا شروع کر دیں؟ اب یہ وہ چیزیں ہیں جو علم کے بغیر ہیں اور زن پر تھی، اور وہ زن آتا آتا تقلید تھی، وہ تو ان کی اندھی تقلید ہو گئی. اب وہ آتے آتے ایک رواج بن گیا، ہم میں رواج آ گیا کیونکہ وہ کر رہے تھے، ہم نے کیا. اب ہمارے بعد جنہوں نے آنا ہے نا ان کے پاس وہ کوئی نہیں اس طرح کھبیں گے، اور جس کو اللہ چن لے چن لے، وہ تو میڈیا کے ہاتھ ہے. اب ان کے لیے کیا ہو جائے گی؟ اور ریڈی میڈ کرو، کی کرنا ہے؟ اچھا برسی کرنی کرو، اچھا کیا کرنا وہ کرنا ہو یار کرو. کیوں؟ ان کا اب کیا بن گیا؟ عقیدہ، کہ ہاں کر لو، ہو جانا چاہیے. تو یہ چیز اللہ کہہ رہے ہیں زن کے اوپر، دین زن پر نہیں ہے، ہمارا دین زن پر نہیں ہے. اب مجھے اس اندر بتائیں، اس آیت کے اندر ایک سوال ہے آپ لوگوں کا، گمان پر زندگی بنیاد رکھنے کے کیا نقصانات ہو سکتے ہیں؟ ہاں آخرت میں کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا، اصل سے ہٹ جاتے ہیں، آخرت میں کچھ حاصل نہیں ہے. گمان سچائی کے مقابلے میں حقیقت ہی نہیں رکھتا، ہے نا. حقیقت نہیں رکھتا نا اس کے مقابلے میں. شراب جیسے دیکھیں ایسے بالکل. اب کیا ہے کہ دیکھیں مجھے یاد ہے خوشاب سے، کیونکہ ہمارا تو سرگودر خوشاب ہے نا، میرا ننہال کا. اب کیا ہے کہ وہاں پہ خاتون کیا کہہ رہی ہیں، وہ ایک بچی تھی جس کو ڈیورس ہو گئی تھی، اس کے ساتھ بچے بھی تھے، میاں بھی. اب وہ ان کا زور کس چیز پہ ہے؟ اور ہو سکتا ہے انہوں نے پہلے بھی کروایا ہو اسی طرح. ان کا زور صرف اس چیز پہ ہے، وہ بار بار ان کا دل تھا کہ آپ تک کہ ہاں چلو ٹھیک ہے میں پاگل ہوں، اللہ کو جواب دینے.
بھئی چھوٹے دیور سے اس کا نکاح کر کے آدھے گھنٹے کی بات ہے، انہیں کہا ہاتھ لانا ہے، وہ تو بھر جائی ہے، تو بس وہ آدھے گھنٹے بعد وہ طلاق دے دے گا، اپنے گھر میں جائے، بچے لے کے کہاں جائے گی؟ ایسے فتوے بھی چل رہے ہیں، کرتے ہیں۔ تو یہ نہیں پتا ہاتھ تو لا رہے ہیں۔ اللہ کی کنڈیشن ہے کہ جب تک وہ اس کا ذائقہ نہ چکھ لے، حدیث کہتی ہے، حدیث کہہ رہی ہے، تبھی تو اصل میں کہا کرائے کے سانڈ پر لعنت ہے، کرائے کا سانڈ۔ یہ ہوا نا سانڈ کرائے کا۔ اب دیکھیں یہ اندرون شہر کی طرف فتووں میں لکھا ہوتا ہے، آ کے اپنی پسند سے دیکھ لیں، کہ وہ کس نیت سے نکاح کر رہی ہے، 10 6 بیٹھے ہوتے ہیں، آ کے اپنی پسند سے دیکھ لیں۔ جس کو یہ نیت ہو اسی کو طلاق دے دو۔ پلاننگ ہوگی نا، پلان کر کے کرنا ہے۔ پلان کرتے ہیں، میں نام نہیں لیتی اس جگہ کا، اس مسلک کا، اندرون شہر یہ نیلے گنبد کے پاس ہے، تو وہاں کا یہ کتاب میں اس میں آیا تھا، رسالوں میں کتابوں میں آیا تھا، وہ کہتے ہیں آ کے اپنی پسند سے دیکھ لیں، رات تو گزار دی ہے، سب چھوڑ دیں گے اگلے دن، انہیں کیا، انہوں نے پیسے لینے ہیں، چھوڑ دینا اگلے دن، جاؤ۔ یہ ڈرامہ لگا ہے۔ اب کیا ہے کہ اللہ کے رسول نے لعنت آ گئی، گمراہی اندھیرا ہے، اور ہر اندھیرا جہنم میں لے جاتا ہے۔ اگر کوئی اس طرف نہیں آئے گا تو وہ کیا کرے گا، کہیں سے ایسا فتویٰ لے گا جو فتویٰ کیا اس کے ساتھ سر پیر ہی نہیں مل رہا، ایسا کرو جا کے 60 کو کھانا بھی کھلا دو، 60 کو کپڑا بھی پہنا دو، سب کچھ کر دو، بیوی کو لے کے گھر جاؤ، کھیل تماشا بنا دو۔ کھیل تماشا دین پر، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں یہی بتایا کہ وَوَيْلُ لِلَّذِينَ يَكْتُمُونَ، تباہی ہے، تباہی کن کے لیے جو اپنے ہاتھ سے کتاب لکھتے ہیں، پھر کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے، کہ اب دیکھیں یہاں پہ ہاتھ سے لکھنے کا ذکر ہے، آ رہا ہے نا، تاکہ وہ اس کے بدلے میں قیمت وصول کریں، جھوٹے فتوے، اور اس چیز کی وجہ سے تباہی ہے جو ان کے ہاتھوں نے لکھا اور آگے بھیجا۔ دیکھیں جو ویل لفظ ہے نا، ویل، یہ دوزخ کے ایک پہاڑ کا نام بھی ہے اور دوزخ کی ایک وادی کا نام بھی ہے، اور اس کو کلمہ وعید بھی کہا جاتا ہے۔ کلمہ وعید، ہاں جی کلمہ وعید۔ اب ہمیں اس آیت سے کیا پتہ چلا، اب خاص طور پہ اس پہ ہاتھ کا ذکر ہے تو یہ تاکید کے لیے، انسان جو کچھ بھی لکھتا ہے نا وہ آخر تک اس کا اثر رہتا ہے۔ آپ کچھ اچھا لکھیں گے، آپ قرآن کا لکھ رہے ہیں، آپ حدیث کا لکھ رہے ہیں، کہ آپ کسی کو کوئی اچھی بات، کوئی اچھا مشورہ لکھ کر دے رہے ہیں، اب کیا ہے وہ آپ کے ہاتھ کی گواہی ہے اور وہ دور تک جائے گی، اللہ کے گھر میں محفوظ تو ہوگی نا۔ اور پھر قرآن کے علم کے لیے تو کہا جاتا ہے نا کہ طالب علم کی قلم کی سیاہی اور شہید کے خون کا خون یہ برابر ہے، اللہ کے گھر ان کا وزن برابر ہے دونوں کا۔ تو لکھنے کا یہاں پہ جو ذکر ہے نا وہ اس لیے ہے کہ لکھا ہوا باقی رہ جاتا ہے لکھا ہوا۔ آپ دیکھیں آپ کے ہاتھ میں کوئی نہ کوئی کاغذ چیز آئے، کیا چاہے وہ کاغذ پھٹ گیا، چلو پھٹ گیا، کچھ بھی ہو گیا، آپ کا لکھا باقی ہے، جو ایسے بھی لکھتے ہیں نا وہ ذہن میں بیٹھتے ہیں، آپ کی گواہیاں نکلتی ہیں آپ کے ہاتھ سے۔ اللہ تعالیٰ یہاں اس لیے ہاتھ ہی کی بات کر رہے ہیں، اور یہ بھی لکھتے ہیں، جمعے کے دن فرشتے بھی لکھتے ہیں، کیوں؟ لکھنے کی گواہی اللہ نے کہا یہ باقی رہتی ہے۔ ہاں نہیں کوئی بات نہیں، اس کا پڑھنے کا علم ہے نا، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ صرف بتا رہے ہیں کہ سوچ کر لکھنا، جب بھی لکھا جائے سوچ کر لکھا جائے، کیونکہ یہ باقی رہنے والی گواہیوں میں سے آپ جو بھی لکھیں گے، جو بھی کہیں گے، ٹھیک ہے، کیونکہ قلم کی طاقت کیا ہوتی ہے، تلوار کی طاقت سے زیادہ پاورفل ہوتی ہے، اس لیے، اور قلم کی قسم اللہ تعالیٰ نے کھائی ہے قرآن میں، اور سب سے بڑھ کر آپ اس نے فرمایا سب سے پہلے کون سی چیز اللہ نے بنائی؟ قلم، اور اس کو کہا لکھ دے۔ دیکھیں اللہ نے جیسے اسے پیدا کیا، اس کی طاقت اللہ نے اس کو کتنی عطا کیا ہے کہ اس نے اس پہلے دن سے جب اللہ نے اس کو حکم دیا اس نے قیامت تک سب لکھ دیا ہوا ہے نا، سب لکھ چکی ہے، وہ ایسی عزت والی چیز ہے نا۔ تو ان کو نا کیا کریں، ان کی عزت کیا کریں۔ میں اپنے گھر پہ گرنے نہیں دیتی، کل میں نے اپنی بیٹیوں کو اسی چیز پہ لیکچر دیا بٹھا کے، کوئی کلر ہے، کوئی چھوٹی ہو چکی ہے، کوئی ٹوٹا ہوا حصہ پڑا ہے، پین خالی ہو چکا ہے، باہر گرا ہوا ہے، قلم کو یہ سوچ کر کہ اللہ تعالیٰ یہ عزت کی حامل ہے اور یہ تیرے ہاں بہت عزت رکھتی ہے، میری اس نیکی کو قبول کر، جمع کرتے رہے۔ میری ایک اسٹوڈنٹ کہتی ہے مطلب ڈھیروں ڈھیر پڑا ہے، بس پڑھ کے پڑا ہوا ہے، اٹھا اس کو مت اٹھا لیں، اس کو جو آپ اس کو عزت دیں گے اس سے بڑھ کر اللہ آپ کو عزت دے گا، اور یہ حقیقت ہے، اللہ عزت دیتے ہیں۔ اللہ کی عزت دی چیز کو قلب مہدی کون سا ہے، سوری قلب تقی کون سا ہے، اللہ کی نشانیوں کی قدر کرنے والا ہے نا، تو اس چیز کی قدر کیا کریں بہت زیادہ، کہ کہیں بھی گری ہے پڑی ہے اس کو فوری اٹھا لیا جائے،
اٹھاتے تو ہیں لیکن نیت آپ یہ کریں گے. نیت یہ کریں گے نا، آپ کو اجر ملے گا انشاءاللہ تعالی. اٹھاتی تو میں ہی برے گھر سے. بالکل، جو بھی بڑا ہوتا ہے ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس وجہ سے تو ان کو ملا جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیج دیا تھا، خود لکھ لکھ کر. تو دیکھیں آپ، یہ کتنی پیاری چیز ہے نا جو ہم ہاتھوں سے لکھ لکھ کے بھیجتے ہیں. 1 پارہ 2 پارے 4 6 8 10 جتنے بھی ہو گئے، نکلا ہی ہے نا، لکھا ہی ہے نا، ہوتا ہے نا. اب میں جب آپ لوگوں کو پڑھانے کے لیے آتی ہوں کرتی ہوں، آپ کو پتا ہے اس سے پہلے میں نے رجسٹر میں اپنے پورے لکھتی ہوں. اللہ کو پتہ ہوتا ہے الحمدللہ کہ چلے یہ آئے تو یہ ہے، پڑھا کے ذہن میں کچھ اللہ نے وہ جذب کیا ہوتا ہے. لیکن پھر بھی لکھتی ہوں، پھر بھی احادیث ادھر سے نکالی سامنے رکھ کے لکھی. یہ گواہی تو نکلے نا، تاکہ ہم اس سیکھنے سکھانے کے عمل میں جائیں. شہید تو مریں گے نا انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جن کے حالات یہ تھے کہ جھوٹ لکھ رہے ہیں، ویل گھڑے جا رہے ہیں، وہ کرتے کیا ہیں؟ ان کا ایک اور بھی گمان ہے، ایک اور بھی ہے ان کا عقیدہ. اور وہ عقیدہ کیا ہے؟ ہمیں تو آگ نہیں چھوئے گی چند دن. یہ چند دن کیوں؟ ہم اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ چنے ہوئے ہیں. یہ جو معدود دا ہے نا، یہ آئین دال عدد سے ہے لفظ. اور چند دن کی جو ان کی بات ہے نا، یہ معدود دا جو ہے یہ عوامی خیال اللہ نے دیا، یہ عوام کا خیال تھا. چند دن وہ تھے، یہاں تو وہ 40 دن تھا. کیونکہ ان کا کہنا تھا کہ زمین پر جو زندگی ہے نا وہ کتنی ہے، سوری جہنم کی جو زندگی ہے نا وہ 40 سال کی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے وہ جو ہمیں 40 دن ہم نے پوجا کی تھی نا، اس کے بدلے میں بس اتنے دن ہی ہمارا معاملہ ہوگا، اس کے بعد نہیں ہوگا. ان کا گمان تھا. اب صرف ان کا گمان تھا، ہمارا کیا گمان ہے کہ ہم نبی کی امت ہیں. بخشے جائیں گے. نبی کی امت ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے نبی نے سفارش کا وعدہ کیا. ہاں، تو یہ سفارش کا وعدہ کس کے لیے کیا؟ جیسے کبھی زندگی میں درود نہیں پڑا، زکوٰۃ نہیں وقت پہ ادا کی، یا کبھی قرآن کھول کے نہیں دیکھا، فرائض ہی نہیں دیکھے. جب دل چاہے داڑھی پھینک دی گٹر میں، جب دل چاہے بے پردہ ہو کے خوشبو لگا کے باہر نکل گئی. تو یہ کیا؟ تو وہاں پہ اللہ کے رسول کہیں گے میری خاص سفارش اس کے لیے. ہم کہتے ہیں سفارش جو ہے وہ میرے لیے، ایسے تو نہیں ہے نا، اس کے لیے تو نا. تو یہاں کیا ہے، اللہ کہہ رہے ہیں کیا تم نے کوئی عہد لیا اللہ سے؟ تو یہاں سے بھی ایک بات پتہ چل رہی ہے. ایک تو اس حدیث آیت سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ ان کو معلوم تھا آگ ہے، آگ کی سزا ہے. تو آج ہمیں یہ تو معلوم ہونا چاہیے آگ کی سزا ہے. صبح شام آج سے ہم 7 دفعہ پڑھتے تھے تاکہ جہنم خود کہ اللہ اس کو دیکھے. ہمیں پتہ ہے لیکن ہم ڈرتے ہیں. پتہ ہے بالکل، ہم تو قلنا للہ ما لا تعلم. پھر دیکھیں اس آیت سے ایک اور چیز پتہ چل رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کی بات کو کتنے خوبصورت طریقے سے رد کیا. کیسے؟ کوئی عہد ہے، میں نے کوئی وعدہ کیا تو لے آؤ، اور اگر نہیں ہوگا تو ایسا نہیں ہے. کیا ہمارے پاس کوئی ایسی سفارش ہے جس میں ہم نہ مانیں اللہ اور اس کے رسول کی بات، اور سفارش بھی ہمارے حق میں اور جنت بھی ہماری؟ کوئی بات نہیں نا، جھوٹی امیدیں. ہاں نہیں ہے. دیکھیں ہم جس وقت سود سے، کہ ابھی ایک خاتون تھے تو انہوں نے کہا کہ ایسا ہے کہ ہم نا سید ہیں، زکوٰۃ نہیں ہم لیتے بالکل بھی، صدقات زکوٰۃ ہمارے میں نہیں ہوتی. جبکہ انہوں نے 4 گھر بنائے لون پہ. سود ہے ٹھیک ہے، تو میرے ہسبینڈ ہنستے ہوتے ہیں نا، ہم ہمارے ریلیٹیو کہتے ہیں نہیں ان پر نہیں بنتا صدقہ، سود بنتا. نہ کہا کریں آپ سے سیدھی ہو جائے. اب کیا ہے، وہ جو اس میں سے زکوٰۃ دی جا رہی ہے نا، ایک زکوٰۃ دی جا رہی ہے. اب آپ مجھے بتائیں، ہم زکوٰۃ بھی دے رہے ہیں، 5 وقت کی نماز بھی پڑھے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، تو سفارش ہمارے حق میں ہے؟ پھر ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص ہے اور اس نے آ کر کیا کیا، کتابیں کی چادر پکڑی، اتنی دعائیں کی، اتنا رویا. اس کے حالات جو ہو چکے تھے، صحابہ کہتے ہیں اس نے تو راضی کر دیا اللہ ہے نا، تو اس کے تو سارے گناہ بھی معاف ہو سکتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں نہیں، اس کا اوڑھنا بھی حرام سود کا، اس کا پہننا بھی، اس کا کھانا بھی. تو ہو گیا نا معاملہ. تو بہت احتیاط کرنی پڑتی ہے. ظاہری اب طور پھر پہ کیسے لگ ہم رہا ذہن بنا لیں، ہے نا، ہم کیسے سوچیں کہ نہیں اب ہمارے لیے قبول ہے. ان چیزوں کو ہمیں دیکھنا پڑے گا، کیونکہ دیکھیں اس سے یہ ثابت ہوا ہے بھائی ظاہری چیزوں پہ نہیں جانا، دل کے ظاہری پہ نہیں جانا، ہمیں جانا آیات دیکھنی پڑیں گی. کیونکہ یہ بھی دیکھیں کیا کر رہے ہیں، پتہ ہے گناہ کیا ہے اور غلط کیا ہے، لیکن چلو چند دن نہیں صحیح ہے نا. اور اگر چلو ہم نے وہ کر لیا ہے تو کوئی بات نہیں، تھوڑی سی دھوپ لگ رہی ہے جہنم میں لگ جائے گی. اب اس کے بعد ہم کیا کریں؟
سفارشات تو جانی ہے. سورہ فرقان کیا کہہ رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مزید مقدمہ دائر کریں گے نا. سورہ فرقان اس کی اردو پڑھ کے ویسے دیکھ لیجئے گا. سورہ فرقان کی وہاں رسول مقدمہ دائر کر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اور کیا کہ اللہ تعالیٰ میری اس قوم نے کیا کیا ہے, قرآن کو چھوڑ دیا. ٹھیک ہے, لہٰذا ان کو میرے سے دور کر دیں. انہوں نے قرآن کو چھوڑا ہے, انہوں نے چھوڑا تھا. اور پھر آگے انسان کا مکالمہ کیا ہے, کاش کہ میں نے فلاں فلاں کی بات نہ مانی ہوتی. واتخذوا السبیل رسولا, میں پکڑ ہی لیتا رسول کا راستہ, ہے نا, میں پکڑ ہی لیتا. تو ہے نا, تب فائدہ نہیں ہوگا. میں نے اپنی فیملی میں اپنے ایک کو کہا جو کہ ہمارے قریبی رشتے دار ہیں, میں نے کہا دیکھیں یہ تو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ, اور جنگ میں کیا ہم جیت سکتے ہیں؟ کہتے ہیں آئندہ یہ بات نہیں کرنی, اتنی بڑی بات ہم سوچ نہیں سکتے اور آپ کہہ رہے ہیں. میں نے کہا سائن کرتے ہوئے سوچ سکتے ہیں, لیتے ہوئے سوچ سکتے ہیں, پراپرٹی بناتے ہوئے سوچ رہے ہیں آپ, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ بات یعنی اتنی دل کو لگی ہے کہ ایسا ہم مطلب نہیں کر سکتے. محبت میں دیکھیں غلو کہ آپ نے اتنی بڑی بات کر دی, ہم ایسے کر ہی نہیں سکتے. اب لیکن میں نے کہا اچھا میں آپ کو میں یہ نہیں کہہ رہی کہ اس طرح سے ہے, آپ نے یوں کرنا ہے, ایسا ہو جائے گا. یہ سورہ بقرہ کی آیات ہیں جو آپ کو اتنی چبھی ہیں, یہ میری بات نہیں ہے جو آپ کو لگا ہے, یہ میری تو ہے ہی نہیں ہے. پھر کہیں وہ خاموش ہوئے. لیکن الحمدللہ کہ جب وہ پچھلے سال فوت ہوئے ہیں تو فوت ہونے سے پہلے انہوں نے اس چیز کو ایکسیپٹ کر لیا ہوا تھا. جہاں سے بھی اللہ نے ان کو ہدایت دین کے ذہن, وہ کہتے ہیں کہ نہیں سود یہ اللہ اس کے رسول کے ساتھ جنگ ہے نا, جنگ ہے نا. تو یہاں پر یقیناً اللہ قبول کرے. ماں کے ساتھ زمین 70 بار, سب سے چھوٹا, ابھی بڑے تو پتہ نہیں کیا ہے. تو بس دعا کیا کرے اللہ تعالیٰ ہمیں نا ان چیزوں سے محفوظ رکھے. دیکھیں یہ چیزیں سخت لگتی ہیں لیکن ہم نے اپنے آپ کو سخت نہیں لگنے دینی. اس کی وجہ کیا ہے, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب ان کے اوپر بجلیاں کڑکتی ہیں, ٹھیک ہے, اندھیرا ہوتا ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں. کیا مطلب, نہیں بھائی یہ تو رہنے دیتے ہیں. ٹھیک ہے, اب ایک خاتون آیا کرتی تھی کلاس میں, ہم میرے سامنے گھر کے رہتی ہیں. ان کے ہسبینڈ جو تھے وہ اس طرح ہی ہیں اس میں, تو انہوں نے آنا چھوڑ دیا. جب میں نے پوچھا 3-4 دفعہ, کہتی ہوں میں نے گھر آ کے 1 دفعہ بات کروں کہ تو جانا بند کرنا, کیونکہ وہ چیز ہمیں گرام گزرتے ہیں. جہاں اپنی پسند کا لگے گا تھوڑا سا چل پڑیں گے, ورنہ نہیں. تو یہاں ہمیں سوچنا ہے کہ آخرت کا عقیدہ رکھنے والے چہیتے کیسے بچیں گے. خود کو چہیتا نہ سمجھیں کہ اللہ کے رسول ہمیں بخش دیں گے. اللہ کے رسول بھی اس وقت سفارش کریں گے جب سفارش والے کام ہوں گے. اللہ تعالیٰ اس وقت بخشیں گے جب اللہ کے ساتھ معاملات ہیں بخشش والے. ہم کیا کرتے ہیں, ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کا گمان بنا لیتے ہیں. فلاں عورت نے بھی تو کتے کو پانی پلایا تھا, ہم بھی بخش جائیں گے. کوئی فرض پورا نہیں کرنا, اور بھائی چڑیا کو پانی پلا کے بھی ہم جنتی ہیں. بیک گراؤنڈ علماء کہتے ہیں مت دیکھیں نا, ان گمانوں پر مت چلیں, چھوٹے چھوٹے گمانوں پر نہ چلیں. اللہ کہتے ہیں اگر وہ اسی گمان پہ رہے گا, انہی معاملات پہ رہے گا, تو کیا ہوگا, کیوں نہیں. من کا سب سیئات, یہ جو من کا لفظ آ رہا ہے نا, یہ لفظ عام ہے سب کے لیے, اب یہ یہودیوں کے لیے نہیں ہے. اب جو جس برائی میں ہے نا, ہاں, اب جو جس اس وقت کمائی میں ہے, ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس نے گھیر لیا اس کے گناہ. احاطہ کیا ہوتا ہے, احاطہ ہوتا ہے کسی جگہ پر نا دیوار کرنا, اس کو احاطہ کہا جاتا ہے, دیوار کرنا. بی خطیئتہ, سرکل کر لیا, گھیر لیا. وہ گاؤں میں ہاتھی کہتے تھے, احاطے جو کرتے تھے نا ہم لوگ, گھر ہوتے تو 2 کمرے تھے ہمارے, باقی سارا احاطہ کیا ہوا ہوتا تھا. بہت پیچھے چلے جائیں تو وہ نانیوں نے اور سب نے کیا کیے ہوتے تھے, مٹی کے چھوٹے چھوٹے احاطے کیے ہوئے تھے. وہ آہستہ آہستہ وہ دیواریں, گھر, چھت بنتے گئے. ٹھیک ہے, اب تو وہ خواہشیں رہ گئی ہیں, گاؤں دیکھیں, ہے نا. اب تو گاؤں میں بھی جاؤ تو لگتا ہے اچھا گاؤں دکھائیں نا, چلو کھیتوں میں چلتے ہیں. اب وہ اتنی سی جگہ پہ جا کے ہم گاؤں کا مزہ لیتے ہیں, ہے نا, پھر لگتا ہے کہ ہاں گاؤں میں آیا. تو وہ بھی نہیں رہے, پہلے احاطے ہوتے تھے. اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جس چیز میں یہ ملوث ہے, جس گمان میں, جس برائی میں, اس نے اس کو سرکل کیا, اسے دیوار بنائی ہوئی ہے اس کے ارد گرد. جب تک کہ وہ دیوار نہیں توڑے گا, اللہ سے مدد نہیں مانگے گا, تو پھر کیا ہے, اللہ کہہ رہے ہیں اگر وہ نہیں توڑتا تو کیا ہے, آگ والوں میں سے. اب اگر مثال کے طور پہ یہاں پر ہم خود سوچیں گے, یہ جو سیئاتی لفظ ہے نا, علماء کے نزدیک نا یہ کبیرہ گناہ ہے, شرک ہے. یہاں پر بات وہ آ رہی ہے, شرک. چلیے اگر ہم شرک کو بس سوچ لیتے ہیں کہ اگر شرک نے ہمیں احاطہ کیا ہوا ہے, تو بتائیں
کیا ہے معاملہ پھر؟ آگ بدعات کو ہم سوچ سمجھ کے کر رہے ہوتے ہیں لوگ، تو وہ ایک شرک نے احاطہ کر لیا، دیوار پہ دیوار بلند ہوتی جا رہی ہے، پکی ہوتی جا رہی ہے، گرا ہوا ہے. شرک ہے نا. اب عائشہ رضی اللہ کی حدیث ہے، اگر ہمیں زائرین کا ڈر نہ ہوتا، اگر ہمیں زائرین کے شرک کا ڈر نہ ہوتا تو ہم اللہ کے رسول کی قبر کو کھلا ہی رہنے دیتے. لیکن ایسا ہونا تھا، کیوں؟ کیونکہ فوت ہونے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی تو دعا کرتے تھے، کیا بار بار کہتے تھے؟ ماشا کہتی ہے کبھی چادر اوپر لیتے تھے، کبھی اتارتے تھے، کبھی وہ پانی میں ہاتھ ڈالتے تھے، منہ پہ لگاتے تھے، جسم پہ لگاتے تھے. موت کی سختی تو ہے نا. ہاں، اور کیا کہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی بات بار بار کرتے تھے، اللہ تعالیٰ لعنت کرے یہود اور نصارہ، یہود اور نصارہ پہ. کیوں؟ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو عبادت گاہیں بنا لیا. اور ہوا بھی تو پڑا ہے نا. اب آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں پہلے ہی بتا گئے ہیں، الرٹ کر گئے ہیں کہ میری امت نے یہ کام نہیں کرنا جو باقی بنی اسرائیل کر کے گئے. پھر عائشہ نے صاف کہہ دی ہے، ہم کھلی رہنے دیتے. لیکن کیوں بند کیے؟ انہوں نے شرک پہ اتر آنا تھا اور آ جانا تھا. احد کی جب وہاں پہ کھدائی ہو رہی تھی نا، کسی کام کے لیے کوئی نہر بنانی تھی یا کوئی راستہ بنانا تھا احد میں، تو حمزہ رضی اللہ کا نا پاؤں باہر آ گیا تھا اور ان کو کٹ بھی لگا تھا اور خون رسا تھا. دیکھیں کہاں سے کہاں کی بات ہے، یہ 1 صدی پہلے کی تو بات ہے، وہ 1400 سال پہلے. اور بالکل تازہ خون رسا تھا اور فوری اس کو بند کر دیا گیا تھا اور دوسری طرف سے راستہ کرنا شروع کر دیا تھا. کیوں؟ ان لوگوں نے شرک پہ اتر آنا. وہ تو ابھی بھی شرک پہ اترے ہوتے ہیں، ہے نا. احد کے پاس جہاں پہ وہ احاطہ ہے، جہاں پہ 70 احد کے شہید ہیں، وہاں پہ دیکھ کے کھڑے ہوتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں. ہاں ویسے آپ کھڑے ہوں، ان کے لیے دعائیں کریں، اللہ سے دعائیں کریں، اللہ ہمیں بھی ایسی موت دے، اللہ ہمیں بھی ثابت قدم رکھے. ربنا تقبل منا وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. الحمد لله والمنة.